نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل یعنی گزشتہ ہفتہ جو باتیں ہو رہی تھیں انہی باتوں کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے پہلا لطیفہ آپ کو بتایا گیا تھا، اور وہ پہلا لطیفہ جو ہوتا ہے وہ سب سے نیچے کے حصے میں ہوتا ہے، وہ سب سے آخری حصے میں ہوتا ہے، جس کو لطیفہ شہوانی کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو دوسرا لطیفہ ہے اس کو لطیفہ نفسانی کہتے ہیں۔ تو یہ لطیفہ نفسانی جو ہے یہ نچلے حصے سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے۔ اس کی صورت اس طور پہ رہتی ہے کہ شہوانی اور نفسانی دونوں کے اندر تھوڑی سی نزدیکی رہتی ہے۔ جیسے یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پہلا لطیفہ جو ہے یہاں پر پہلا لطیفہ، اور اس سے ذرا ہی سا اوپر یہ دوسرا لطیفہ۔ تو پہلا لطیفہ شہوانی ہے، جس کے بارے میں پچھلے ہفتے تذکرہ کر دیا گیا تفصیل کے ساتھ۔ اب یہ لطیفہ نفسانی ہے۔ نفس کے بارے میں پہلے بتایا جا چکا ہے بہت شروع میں کہ یہ نفسی سب کچھ ہے ہمارا، یعنی نفسی ہم ہیں، میری ذات نفس ہے، ہمارا وجود یہ نفس ہے، نفس ہمارا عین ہے۔ تو اس کو سب بہتر ہونا چاہیے۔ جب انسان شہوت پر قابو پا لیتا ہے تو پھر اس کو نفس پہ قابو پانا، اور نفس پہ قابو پانے کے لیے نفسانی خیالات، نفسانی رجحانات کے اوپر قابو کرنا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نفس کو مار دینا، تو یہ مارنا، نفس کو مارا نہیں جاتا، نفس پر قابو پایا جاتا۔ وہ کسی کا شعر ہے کہ نہنگو اژدہاؤ شیر و نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ تو نفس امارہ جو ہے وہ نفس کا سب سے نچلا طبقہ ہے، اور یہاں پر نفس سے مراد لطیفہ نفس ہے، اس کے اندر سب شامل ہے۔ اور یہ نفس کا عروج جو ہے یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ پہلا لطیفہ تو جو بھی شہوانی خیالات سے دور ہٹا اور توبہ کر لیا اور اس سے بچا رہا تو پہلا لطیفہ اس کا جاری ہو جاتا ہے۔ لطیفہ جاری ہو گیا، یہ اور بات ہے کہ اس کے اندر انوار کم ہوتے ہیں، روشنی کم ہوتی ہے، وہ عبادت سے آتی ہے۔ وہ کیسے آئے گی پھر آگے بتایا جائے گا، اس کے اندر نور کیسے بھرتا ہے۔ لیکن دوسرا لطیفہ، اس کو جاری کرنے کے لیے بڑی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ نفس کا جو عروج و زوال ہے
اس کے اوپر قابو پانا پڑتا ہے کہ نفس زوال کی طرف نہ جائے. نفس کا معاملہ کس طرح سے آپ کو بتاتے ہیں. یہ یہ دو دائرہ اور ہر دائرے کے اندر ایک دائرہ, دو سرکل ہے ادھر, دو سرکل ہے ادھر. اندر والے سرکل میں یہ نفس ہے. یہ سرکل آپ کو نظر آ رہا ہوگا, نظر نہیں آ رہا تو اس کو اور موٹا کر دیتا ہوں میں. یہاں نفس ہے. یہ نفس جو ہے یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے, یعنی برائی کے خیالات کو پیدا کرتا ہے. برائی کا مطلب وہ شہوانی خیالات نہیں, دوسرے برائی کے خیالات. دوسرے برائی کے خیالات کیا ہے؟ مثلا یہ کہ کسی کو مار دینا, کسی سے حسد کرنا, کسی کی غیبت کرنا, کسی کے خلاف کچھ کرنا, کسی کا مال غصب کر لینا. بہت طرح کی جو برائیاں ہیں اس کی طرف لے جاتا ہے. حرام کرنے کی طرف لے جاتا ہے, حرام کھانے کی طرف لے جاتا ہے. حرام و حلال کی تمیز کو پھر ختم کر دیتا ہے یہ نفس. تو پھر اس کے اوپر انسان قابو پاتا ہے اپنے ذہن سے, اپنے فکر سے, ذہن سے, اپنے دماغ سے, مائنڈ, اپنے مائنڈ سے اس کے اوپر قابو پاتا ہے. جب قابو پاتا ہے تو یہ نفس ایسے ایسے کر کے مدھم پڑ جاتا ہے اور انسان گناہوں سے بچتا. بچنے کے بعد پھر یہ نفس ترقی کرتا ہے. نفس کی جو قسمیں بتائی تھیں ان قسموں کی طرف سے ہوتا ہوا یہ اپنے نفس ترقی کرتا چلا جاتا ہے نفس کے. اس لیے کہ اس نفس کی ابتدا یہاں ہے اور اس نفس کی انتہا یہاں ہے, دماغ پر. اس کو الدماغ کہتے ہیں, یعنی دماغ کا بالکل اوپری حصہ, وہاں نفس کی انتہا ہے. جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو وہ نفس پورے جسم پہ قابو پا کر کے, اور اس کے بعد یہاں پہ یہ قلب ہے, یہاں پہ یہ روح ہے. اور جب اس نفس کا عروج ہوتا ہے نیکی کی طرف تو اس کے اثرات یہاں پہنچتے ہیں, اور یہاں پہنچتے ہیں تو سیدھے اس کا اثر روح پہ پڑتا ہے اور دوسرے قلب پہ پڑتا ہے. قلب پہ پڑا اور روح پہ پڑا تو روح منور ہو گئی, قلب منور ہو گیا. اور جیسے ہی روح اور قلب منور ہو جاتی ہے نفس کی وجہ سے تو یہ لطیفہ نفس, یہ والا لطیفہ نفس, یہ دوسرا والا, یہ اپنے آپ جاری ہو جاتا ہے. اور پھر جب عبادت کرتا ہے انسان, ذکر کرتا ہے, اس قلب سے جب ذکر کی آواز نکلتی ہے, قلب سے ذکر کی آواز نکلتی ہے, زبان سے ذکر کی آواز نکلتی ہے, تو یہ قلب اور زبان کے ذکر کی آواز اس نفس کو منور کر دیتا ہے. اور اس کے منور کرنے سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو روحانی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے نفس کے منور کرنے سے انسان کے پورے جسم میں, اس پورے دائرے میں, نچلے دائرے میں اس کے انوار پھیل جاتے ہیں. اور جب اس کے انوار نچلے دائرے میں پھیل جاتے ہیں تو نچلا دائرہ اوپری دائرہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر چڑھا ہوا ہے. تو جیسے ہی اس کے انوار پھیلتے ہیں تو یہ واپس قلب و روح کی طرف جاتا ہے, اور قلب و روح کی طرف جاتا ہے تو اس کے انوار اوپری دائرے میں پھیلتے ہیں, اوپری دائرے میں پھیلتے ہیں. پھر یہ نفس اس کے اوپر اثر ہوتا ہے زیادہ کا,
मुजाहिदा यानी कोशिश करना इबादत के लिए, खुदा के करीब जाने के लिए कोशिश करने का नाम मुजाहिदा है। फिर वो मुजाहिदे की तरफ माइल हो जाता है नफ्स खुद ब खुद, और जब नफ्स खुद ब खुद मुजाहिदे की तरफ माइल हो जाता है तो फिर तीसरे लतीफे के ऊपर उसका असर पड़ने लगता है। जब तक ये लतीफा खूब मनव्वर नहीं होता है, यानी लतीफा नफ्स दूसरा वाला, उस वक्त तक तीसरे लतीफे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई चाहे कि हम ऊपर का लतीफा खोल दें और उसको जारी कर दें, उस चक्र को, लतीफा को हम हिंदी में भी आपको बता रहे हैं, जिसको आमतौर पे चक्र कहते हैं, उस चक्र को जारी कर दें तो वो नहीं हो सकता। किसी वली की नजर विलायत से तीसरा चौथा लतीफा तक जारी हो सकता है, लेकिन वो वक्ती तौर पर, हमेशा के लिए नहीं। इसलिए कि कोई काम ऐसा पड़ गया कि वली ने उसके लतीफे को जारी कर दिया, तो जैसे ही जारी किया वो काम करके उसके बाद फिर वो बंद हो जाता है। अगर इंसान उसी मौके से फायदा उठा करके और इबादत और रियाजत में लग जाए तो पहले से लेके चौथे तक वो जारी हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि औलिया किराम की सोहबत बड़ी बहुत माना रखती है, इसलिए कि वलियों की सोहबत में वली की एक नजर पड़ गई और उनके तमाम लताइफ सामने वाले के लतीफे से मिल गए, उनके लताइफ के नूर सामने वाले के लतीफे से मिल गए, तो जैसे ही वो मिलते हैं तो लतीफे खुद ब खुद जारी हो जाते हैं। इसलिए कि पीर का और शेख का मामला ये होता है कि पीर शेख, या ऐसा शेख जो वली है, ऐसा पीर जो वली अल्लाह है, उसके जिस्म से हर वक्त अनवार निकलते हैं जो हमें नजर नहीं आते हैं। ऐसी रेज निकलती है नूर की, और ये तो दुनिया ने तहकीक कर लिया है कि हर नूर नजर आने वाला नहीं होता। कुछ नूर, कुछ रोशनी ऐसी होती है, कुछ रेज ऐसे होते हैं कि जो नजर नहीं आते हैं लेकिन वो निकल रहे हैं। तो उसी तरह से औलिया किराम के जिस्म से अनवार निकल रहे हैं, नूर निकल रहे हैं औलिया किराम के जिस्म से। और जब कोई शख्स अपने पहले लतीफे को जारी करके, यानी तौबा कर, दिल से तौबा करके और शहवानी ख्यालात से पाक हो करके ईमान कामिल और अकीदे को दुरुस्त रख के जब वली की बारगाह में पहुंचता है तो उस वक्त वली की एक निगाह पड़ती है, दो तरह से पड़ती है निगाह। वली की निगाह दो तरह से पड़ती है। कैसे पड़ती है हम आपको बताते हैं।
جب ولی اپنی نظر ڈالتا ہے اپنے شاگرد پر، یہ مثال سمجھیے کہ یہ پیر ہے، ولی ہے، اور یہ اس کا شاگرد ہے، مرید ہوا، بیعت ہوا، اور بیعت ہونے کے بعد اس کا لطیفہ شہوانی یہ جاری ہے، پیر کی نظر پڑی کہ لطیفہ شہوانی جاری ہے۔ اب پیر کا ارادہ ہوا کہ اس کے دوسرے اور تیسرے، جہاں تک پیر اس کے لائق سمجھتا ہے، اس کو جاری کر دیں۔ تو پیر اپنا فیضان اپنے تصور سے، اپنے سب سے اعلیٰ لطیفے سے، چھٹے لطیفے سے، ساتواں تو اوپر ہے یہاں، چھٹے لطیفے سے جو اس کی پیشانی میں ہے، یہاں سے انوار بھیجتا ہے جو اس کے پورے جسم پہ محیط ہو جاتے ہیں، پورے جسم پہ پھیل جاتے ہیں، یہ نور گھیر لیتے ہیں، اور جیسے ہی یہ نور گھیرتا ہے تو یہ سب سارے لطیفے جاری ہو جاتے ہیں، اور کچھ دنوں تک وہ جاری رہتے ہیں۔ اگر اس نے عبادت و ریاضت شروع کر دی تو وہ پھر آگے ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور اگر صرف بیعت ہونے کے بعد چلا گیا، ہو گیا ہم مرید ہو گئے، ہم نے توبہ کر لی شہوانیت سے، بس کافی ہے، اسی کو کافی اگر سمجھا تو پھر یہ فیضان واپس ہو جاتا ہے، ورنہ یہ فیضان ہوتا رہتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے پیر کے توجہ کا۔ دوسرا طریقہ، اگر ولی کامل ہے، ولی کامل ہے تو پیر اپنے اس لطیفے سے اس کے دماغ پر توجہ ڈالتا ہے، یعنی دماغ کے اوپری حصے پر، اور وہاں اپنا ایک نور ڈال دیتا ہے، ڈال کے چھوڑ دیتا ہے، اور جیسے جیسے مرید عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کے نور کو یہ پیر کا نور بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ عام طور پہ اگر 1 سال 6 مہینے کے اندر اگر دوسرا لطیفہ جاری ہو رہا ہے اپنی ریاضت سے، تو پیر کے نور سے کے مدد سے وہ 2 ہفتے میں جاری ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے پاس گنہگار آیا، چور آیا، اور ان کی ایک نظر پڑی اور ولی اللہ ہو گیا۔ کیسے؟ کہ ان کے لطائف نے اور نور لطائف نے اس کو ایسا گھیرا کہ گناہ اس کے قریب نہ آ سکا، اور اس کے سارے لطائف روشن ہو گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ اگر ہم اس کو روشن کر دیں گے تو یہ سنبھال سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ پیر کی ہے۔ اگر یہ لوگ کہیں یہ کہ سب کو پیر کیوں نہیں روشن کر دیتے ہیں، اب وہی ہوگا کہ 440 وولٹ پہ اگر 220 کا بلب لگا دیا جائے گا تو بلب بلاسٹ کر جائے گا۔ پیر یہ دیکھتا ہے کہ میرے انوار کو سنبھالنے کے لائق ہے کہ نہیں اس کا قلب و اس کی روح۔ اگر لائق ہے تو پیر عطا کرتا۔ تو غرض یہ کہ یہ لطائف جو ہیں، جس کو ہندی میں چکر کہتے ہیں، اس کا جاری ہونا اور اس کا جاری کرنا اور اس کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلا اور دوسرا لطیفہ، تو دوسرا لطیفہ نفس کا ہے۔ لطیفہ نفس کہتے ہیں کہ نفسانی خیالات کا سے وہ بچے۔ نفسانی خیالات یہ ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ دل نے جو خواہش کی ہم اس کے پورا کرنے پر جٹ گئے، یہ نہیں دیکھا کہ اس سے فائدہ کیا ہے، اس سے نقصان کیا ہے، وہ ہمارے مستقبل کے لیے غیر مفید ہوگا۔ یہی نفسانی خیالات ہیں، ہمارے عبادت کے لیے غیر مفید ہوگا، ہماری روح کے لیے غیر مفید ہوگا،
ہمارے دنیا اور آخرت کے لیے غیر مفید ہوگا۔ اب کسی کا بڑا مکان دیکھا تو اب لگتا ہے کہ ہم کو بھی بڑا مکان بنانا ہے، چاہے پیسہ کہیں سے آ جائے۔ حرام و حلال کی تمیز اٹھا دی ہم نے، اور پھر گناہ بڑھتا چلا گیا۔ یہی نفس یہی کرتا ہے، بس ایک خیال پیدا کر دیتا ہے، اور جب اس کے اوپر قابو پا لیا اور لطیفہ نفس جاری ہو گیا تو پھر کیا کہنا، ان سارے خیالات جو بھی آئیں گے برے خیالات، انسان اس کو خود سے کنارے کر دے گا۔ آپ نے سنا ہے غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کہ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ بڑا عمدہ عمدہ اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اپنے کو اتنا ولی اللہ کہتے ہیں، اور اتنا زرق برق لباس اتنا مہنگا پہنتے ہیں۔ تو اتفاق کی بات یہ کہ ایک قیمتی کپڑا خریدا آپ نے اور اس کو دیا سینے کے لیے، کپڑا گھٹ گیا، ایک آستین کا کپڑا کم ہو گیا، کپڑا بہت قیمتی تھا۔ درزی واپس آیا، اور جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ اتنا قیمتی کو کپڑا انہوں نے درزی کو دیا ہے، یہ تو ولی اللہ ہے، ان کو تو صرف پھٹا پرانا پہننا چاہیے۔ تو درزی نے آ کے بتایا کہ حضور کپڑا گھٹ گیا اور کپڑا منگوائیے۔ کہا کہ اب تو کپڑا ہے نہیں، یہ اتنا ہی کپڑا تھا جو ہم نے لے لیا اس سے، بیچنے والے سے۔ تو اب کپڑا کہاں سے آئے گا؟ تو حضور یہ کپڑا برباد ہو جائے گا، پھر ایک آستین کم ہو رہی ہے۔ تو آپ ایک بیٹھے تھے بوریے پر، آپ اٹھے اور بوریے پر کی جانماز جو تھی اس کو اٹھا کے دے دیا کہ لو آستین اس کی لگا دو۔ اب وہ شخص کہتا حضور اتنا قیمتی کپڑا اور یہ بوریا؟ کہا کہ ہمارے یہاں تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، اب قیمتی یا بے قیمت ہو، ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میرا نفس ہم کو ملامت نہیں کرے گا کہ ہم کپڑا بوریے کا پہنے ہوئے ہیں یا قیمتی پہنے ہوئے ہیں، ایک آستین دوسری رہے گی، ایک آستین دوسری رہے گی۔ میرا نفس ہم کو برا نہیں کہے گا اور ہم کو شرمندگی کا احساس نہیں ہوگا۔ جب نفس قابو میں آ جاتا ہے تو شرمندگی کا یہ احساس، دنیاوی شرمندگی کا، کہ لوگ ہم کو کیا کہیں گے، میرا لباس کمزور ہے، میرا لباس پھٹا ہوا ہے، یا میرا لباس میں پیون لگا ہوا ہے، یہ مقابلے کی عادت جو ہے کہ بڑا مکان ہے تو میرے پاس بھی وہی ہو، بڑا کپڑا ہے پڑوسی کے پاس اچھا کپڑا ہے تو میرے پاس بھی وہی ہو، یہ خیالات ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانا ہے، اب جیسے آج کے زمانے میں لوگوں کی خواہش ہوئی، نفس نے کہا کہ ہمیں پیزا کھانا، تو اب اس کے لیے شہر میں ہے تو 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں اپنی گاڑیوں سے، ہوٹل میں جا کر کے 1 گھنٹہ انتظار کر رہے ہیں کہ بنے گا تو آئے گا، بھیڑ لگی ہے، اور اس 1 گھنٹے میں وہ اللہ سے غافل ہیں۔ نماز کا وقت بھی گزر گیا، لیکن دل میں ہے کہ ہم کو یہ کھانا ہے تو کھانا ہے، نماز کا وقت ختم ہو جائے، عبادت کا وقت ختم ہو جائے۔ نفس یہی کرتا ہے، اور جب یہ لطیفہ جاری ہو جاتا ہے نفس پہ قابو پانے کے بعد، انسان کھانے سے اور پینے اور سب چیز سے ایک اول درجے پہ عبادت کو رکھتا ہے، اللہ کے قرب کہ اللہ کا قرب چاہیے، کھانا تو ہم بعد میں کھا لیں گے، ہم یہ نعمتیں بعد میں لے لیں گے۔ پھر اس تمام نعمتوں کی حیثیت، دنیاوی نعمتوں کی حیثیت جو ہے وہ ثانوی ہو جاتی ہے، یعنی سیکنڈ نمبر کی ہو جاتی ہے، اور اول نمبر کی حیثیت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا تقرب ہو جاتا ہے، اس کی سنتوں پہ عمل ہو جاتا ہے۔ تو جب لطیفہ جاری ہوگا، تب لطیفہ کیسے جاری ہوگا اس کے متعلق جب 5-7 لطیفے کے بارے میں بتا دیا جائے گا، تو پھر ان سب کے جاری کرنے کے تعلق سے بھی بتایا جائے گا، اور اس کے فوائد بھی بتائے جائیں گے۔ کچھ تو ہم نے بتا دیا کہ اس کے فوائد کیا ہیں، انوار پھیلتے ہیں، نور پھیلتا ہے، اور نفس کے لطیفہ نفس یعنی دوسرے لطیفے کو
جاری ہونے سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قلب کی بے چینی کو سکون ملتا ہے. آج انسان کی کوئی خواہش نہیں پوری ہوئی تو قلب بے چین ہوتا، دل بے چین ہوتا. جب لطیفہ نفس جاری ہو جائے گا تو وہ بے چینی نہیں رہے گی. بے چینی کب ہوگی؟ جب عبادت میں کوتاہی ہو جائے گی تب. بے چینی تب رہے گی جب وظائف چھوٹ جائیں گے تب. بے چینی کب ہوگی؟ جب اللہ کی یاد کسی وقت غافل ہو گیا تب. بے چینی کب ہوگی؟ کہ جب ذکر الہی میں دل نہیں لگا تو بے چینی ہوگی. دنیا کے کسی چیز پر اس کو بے چینی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا لطیفہ نفس جاری ہے. لطیفہ نفس کا یہ فائدہ ہے. تو یہ اتنی باتیں آج دوسرے لطیفے کے تعلق سے بیان کی گئی. اب تیسرے لطیفے کے تعلق سے، تیسرے لطیفے کا نام ہے لطیفہ دنیاوی. اس کا نام رکھا گیا ہے. ویسے تو خفی، اخفا، سر، قلب، روح یہ نام بتایا تھا ہم نے پچھلے ہفتہ، لیکن اس کے کام کے اعتبار سے جو نام رکھا گیا ہے لطیفہ دنیاوی، اس کا سب سے اثر جو پڑتا ہے وہ جسم انسانی پہ پڑتا ہے. تیسرے لطیفے کا اثر اپنے جنس انسانی پر بھی، اور اگر پیر کامل ہے تو دوسرے کے جسم انسانی پر بھی اثر ڈال سکتا ہے امراض کو دور کرنے کے لیے. سب سے زیادہ یہ اثر دوسرے پہ ڈالتا ہے. اس لیے بزرگان دین اولیاء کرام کو جو کچھ اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے وہ اپنے لیے نہیں عطا کرتا. فیضان اور کرم دوسرے کو فیض دینے کے لیے، دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو یہ تیسرا لطیفہ دوسرے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے کہ اس لطیفے سے دوسرے کے لطیفے کو جاری کر کے اس کے بیماریوں کو دفع کیا جا سکتا. بسا اوقات بلاؤں کو سے بچنے کے لیے حصار کیا جا سکتا. اور اگر ہلکا پھلکا سحر ہے تو تیسرے لطیفے کے نور سے اس سحر کی کاٹ کی جا سکتی ہے. اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر بتایا جائے گا. اور آج اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ، آج میں جو کچھ بتایا گیا اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اور اے رب العالمین ہم تمام لوگوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. محرم الحرام کا دیکھا گیا اور یہ مہینہ شروع ہوا آج سے. آج یکم محرم الحرام کی پہلی رات ہے. اے رب العالمین اس نئے سال کے میں ہم تمام لوگوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما. پورے عالم پہ، عالم کے مسلمانوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. تمام اہل ایمان کی حفاظت فرما. اے رب العالمین بلاؤں سے، مصیبتوں سے حفاظت فرما. اے رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں جو بیماریاں اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ یہ وبا چاہے وہ تیری طرف سے آئی ہے یا انسانوں کی پیدا کردہ ہے، جو بھی ہے اے رب العالمین اس سے نجات عطا فرما. نیا سال رحمتیں لیے ہوئے، برکتیں لیے ہوئے، اور ہم تمام مسلمانوں کے ایمان و عقائد کی اے اللہ حفاظت فرما. اور اس سال کی تمام رحمت و برکت عطا فرما. اس سال کو امن والا سال بنا، رحمتوں والا سال بنا، برکتوں والا سال بنا. اور ہم تمام لوگوں کو عبادتوں کی توفیق عطا فرما. محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہمارے نبی سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کے نواسے اور ان کے گھر والوں نے کربلا کے میدان میں اسلام کے لیے، دین کے لیے شہادت پیش کی۔ اے رب العالمین، ہم تمام لوگوں کو امام عالی مقام کے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے ایمان کو اسی طرح سے پختگی عطا فرما، ہمارے عقائد میں اسی طرح سے پختگی عطا فرما، اور ساتھ میں اہل بیت کرام کی اور نبی کے صحابہ کی، نبی کے جانثاروں کی محبت عطا فرما۔ امام حسین اور امام حسین کے جانثاروں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سلسلے میں جتنے بدعات اور جتنے غیر اسلامی رسم و رواج ہے ان سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔